بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھائی نے ایک سوال بھیجا ہے تحریراً، ابھی جو موجودہ پچھلے دنوں ترکی میں زلزلہ آیا اور دوسرے ملکوں میں بھی آیا۔ ظاہر بات ہے کہ یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر ہیں، ہر ایک نے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو وہاں پر جتنے بھی شہید ہوئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو بچے ہیں اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جن کا گھر بار چھوٹ گیا ہے، وہ لوگ لٹ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے اور ان کے لیے سہارا غیب سے اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے۔ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ کبھی ہم اور آپ نے غور کیا زلزلے کیوں آتے ہیں؟ یہی سوال ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی ہوا تھا۔ مستدرک کی حدیث پاک ہے، 8622 حدیث نمبر ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو فرمایا، آج ہمارے لیے اس حدیث پاک میں عبرت کا سامان ہے کہ زلزلے کیوں آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب عورتیں غیر محرم مردوں کے سامنے ننگی ہونے میں جھجک محسوس نہ کریں۔ آج آپ مسلمانوں کی شادیوں کو دیکھ لیجئے، میرج ہال کا نظارہ کر لیجئے۔ اگر کوئی تھوڑی بہت بھی شریعت کا پابندی کرنے والا شخص ہے تو ایسے شادی ہالوں میں بالکل ننگی عورتوں کو دیکھ کر ایسے لباس وہ پہنتی ہیں کہ ان کا جسم چھپتا نہیں ہے بلکہ اور ننگا ہو جاتا ہے، ان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ کیا کہو گے آپ؟ وہ مسلمانوں کی شادیاں ہیں۔ آج مسلمانوں کی شادیاں دیکھنے کے بعد ہمیں بالکل پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ایک مسلم گھرانے کی شادی ہے یا غیر مسلم گھرانے کی شادی ہے۔ جو ناچ گانے باجے دوسرے دھرموں کی شادیوں میں ہوتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ یہ سب حرکتیں اور یہ ساری غلط رسومات مسلمان گھرانوں کی شادیوں میں یہ برتی جاتی ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے کیا فرمایا کہ جب عورتیں غیر محرم مردوں کے سامنے ننگی ہونے میں جھجک محسوس نہ کریں، یہ پہلی نشانی ہے زلزلہ آنے کی۔ آج ہمارا بھائی اسکوٹر گاڑی پہ بائک پہ جاتا ہے، بیوی کو یا بہن کو پیچھے بٹھاتا ہے، ہماری بہن بیٹیوں کے سر کے بال لہراتے ہوئے نظر آتے ہیں، غیر محرم غیر مردوں کی نظر پڑتی ہے اس میں، اور یہ اسٹائل سے چلتے ہیں۔ ہماری بہن کو بھی اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر پردہ فرض ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ ایک عورت کئی مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ معراج شریف کے موقع پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے سر کے بالوں کے اوپر لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ایسا کھول رہا ہے جس طریقے سے چولہے کے اوپر دیگ میں پانی ڈال کر پانی کو کھولایا جاتا ہے، اس طریقے سے اس کا دماغ کھول رہا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، جبرائیل یہ کون عورت ہے، کون سی عورت ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ وہ عورت ہے جو اپنے بالوں کو، اپنے سر کے بالوں کو غیر مردوں کی نظر سے چھپایا نہیں کرتی تھی۔ الامان والحفیظ، میری ماں اور بہنوں ذرا غور کرو۔ زلزلہ آنے کی پہلی نشانی بتائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، جو تمام مومنین کی، ہم تمام مومنین کی ماں ہیں۔ فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کہ زلزلہ کیوں آتا ہے؟ فرمایا جب عورتیں غیر محرم مردوں کے سامنے ننگی ہونے میں جھجک محسوس نہ کریں، اور فرمایا کہ یعنی زنا عام ہو جائے، جب عورتیں غیر مردوں کے لیے خوشبو استعمال کریں۔ دوسری نشانی کیا بتایا؟ کہ غیر مردوں کے لیے خوشبو استعمال کریں۔
اپنے شوہر کے لیے بیوی چاہے کتنا بناؤ سنگار کرے، کتنی زینت اختیار کر لیے، اچھی بات ہے، لیکن غیر مردوں کے لیے نہیں، یہ گناہ ہے۔ فرمایا جب شراب اور موسیقی، یہ موسیقی یعنی گانے باجے عام ہو جائے تو زلزلے آنے کی توقع یعنی امید رکھنا۔ آج یہ گانے باجے عام ہیں، مسلمانوں کو ذرا بھی اس بارے میں فکر نہیں ہے کہ یہ ہمارے دین اسلام میں، ہمارے مذہب اسلام میں یہ چیز جائز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ان چیزوں کی وجہ سے یعنی جب عورتیں غیر محرم مردوں کے سامنے ننگی ہونے میں جھجک محسوس نہ کریں، یعنی زنا عام ہو جائے، جب عورتیں غیر مردوں کے لیے خوشبو استعمال کریں، جب شراب اور موسیقی یعنی گانے باجے عام ہو جائے تو زلزلے آنا یقینی ہو جاتا ہے۔ آج یہ ساری چیزیں ہمارے مسلمانوں کے اندر رائج ہیں۔ اللہ سے حفظ و امان کی دعا کرو اور آج سے پکا اور سچا عہد کرو۔ اور میری یہ بات جہاں تک پہنچے، میں ان ماں اور بہنوں سے ہاتھ جوڑ کر میں کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے مان جاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تمہارے رب نے، ہمارے رب نے، ساری کائنات کے پالن ہار نے تم پر پردہ فرض کیا ہے۔ میں نے ایک کیلے کو دیکھا جس کا چھلکا اترا ہوا تھا، اس میں مکھیاں بنبنا رہی تھی، اور ایک کیلے کو اس طرح بھی دیکھا کہ جو ثابت تھا، اس میں ایک بھی کوئی چیز نہیں تھی، بالکل صاف ستھرا تھی۔ تو اب مسلمان عورتوں کے لیے پردہ اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ تم ایک قوم مسلم کی بیٹی ہو، فاطمہ الزہرا کی کنیز اور باندی ہو، تم پردہ اور برقع استعمال کرو تاکہ تمہارے اوپر گندے لوگوں کی نظریں نہ پڑنے پائیں۔ اپنے آپ کو برہنہ مت رکھو۔ تم نے ہیرا اور موتی کو دیکھا ہے، ہیرا اور موتی کو ریشم کے لفافے میں لپیٹ کر شو روم کے اندر رکھا جاتا ہے، اور جو عام پتھر ہوتے ہیں گلی کوچوں میں گندی نالیوں میں پڑے ہوتے ہیں۔ تم ایک ہیرے، ایک مقدس قوم کی بیٹی ہو، تمہاری عزت ایک ہیرے کی طرح ہونا چاہیے، بلکہ اس سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ تمہارا احترام ایک موتی سے بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم فاطمہ الزہرا کے کنیز ہو، سیدہ عائشہ کی نام لیوا ہو، تو تمہارے اندر یہ چیز ہونی چاہیے۔ خدا کے واسطے مان جاؤ، اپنے اوپر پردہ لازم کر لو، شریعت کی پابندی کر لو، ورنہ یاد رکھو کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ یہ ابھی آپ نے دیکھا کہ کتنے لوگ بے گھر ہو گئے، کتنے اپنوں کو کھو کر بیٹھے ہیں، کن کے کسی کی ماں نہیں ہے، کسی کا باپ نہیں، کسی کا اولاد نہیں ہے، کتنے جو بڑے بڑے محلوں میں رہا کرتے تھے آج وہ سڑکوں پہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو خدا کے واسطے اب بھی توبہ کر لو اور اپنے آپ کو اسلام کے چادر کے نیچے چھپا لو۔ انشاءاللہ تعالی دنیا کے عذاب اور مصیبتوں سے ہم محفوظ ہو جائیں گے، اور آخرت کے عذاب سے بھی اللہ تعالی ہم سب کو بچا لے گا۔ آمین ثم آمین۔